ایک سسر اپنی بہو کے ساتھ یہ کہتا رہا ہے کہ اگر تم نے کسی سے بات کی تو میں اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گا، اگر کسی سے بات کی تو تمہارا یہاں رہنا دوبر کر دوں گا، اگر کسی سے بات کی تو تمہارا گھر نہیں بسے گا، اگر کسی سے بات کی تو تمہاری بچیوں کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ اور بے شرم انسان، وہ بچیاں جو ہیں تمہاری پوتریاں ہیں۔ لڑکی کو بھی اپنے خامند کو اعتماد میں لے کے بتا دینا چاہیے تھا، لڑکی نے کیوں نہیں بتایا؟ چلے وہ انڈر پریشر ہو گئی تھی۔ بہو اور سسر اگر آپس میں زنا کر رہے ہیں تو بیٹے کا اس میں کیا قصور ہے؟ کچھ فقہ کا یہ بھی کہنا ہے۔ اسی متاثرہ عورت سے پہلے دو بچیاں ہیں جو کہ شازیب سے ہیں، وہ دونوں بہنوں کا اس بچے سے کیا رشتہ ہوگا؟ کیونکہ یہ جو دو بچیاں ہیں ان کا وہ دادا لگا اور جو بچہ دنیا میں آنا ہے ان کا وہ باپ لگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مٹھے شاہ جی۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی داستان، ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایسے بغیرت لوگ بھی ہیں اس معاشرے میں، ایسے چول انسان بھی ہیں معاشرے میں۔ ناظرین، شدرہ کے ایریا میں ایک سانحہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سسر اپنی بہو کے ساتھ تقریباً ایف آئی آر کے مطابق، پہلے ایف آئی آر کا متن سن لیں۔ ایف آئی آر کا متن کچھ اس طرح ہے کہ میں سائلہ، میں نام نہیں لوں گا سائلہ کا، عرصہ اتنا سے فلاں کے نکاح میں تھی، یعنی اس نے اپنے خاوند کا نام مینشن کیا ہے۔ تو میرے دو بیٹیاں ہوئیں، اس کے بعد میری زندگی نارمل چل رہی تھی۔ ملزم مذکورہ سائلہ کا سسر ہے۔ اچھا، وہ یہ بھی ساتھ اس نے بتایا ہے کہ جو ملزم مذکورہ والا محکمہ پولیس میں ہے اور ماہ دسمبر 2025 سے لے کر ماہ جنوری 2026 تک ملزم سائلہ سے ڈرا کر زیادتی کرتا رہا ہے۔ ناظرین دیکھیں، ماہ دسمبر سے لے کے ماہ جنوری تک 2 ماہ عرصہ بنتا ہے۔ 2 ماہ تک یہ درندہ جو ہے وہ اپنی بہو سے زیادتی کرتا رہا ہے۔ میری ان سے مطلب کسی توسل سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو رمضان والسکندر نامی شخص ہے جو کہ سائلہ کا متاثرہ عورت کا سسر ہے، وہ 2 ماہ تک زیادتی کرتا رہا ہے۔ اور زیادتی کرنے کا دیکھیں طریقہ کیسا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی بہو کو یہ کہتا رہا ہے کہ اگر تم نے کسی سے بات کی تو میں اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گا، اگر کسی سے بات کی تو تمہارا یہاں رہنا دوبر کر دوں گا، اگر کسی سے بات کی تو تمہارا گھر نہیں بسے گا، اگر کسی سے بات کی تو تمہاری بچیوں کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ اور بے شرم انسان، وہ بچیاں جو ہیں تمہاری پوتریاں ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس سائلہ نے، اس متاثرہ عورت نے تنگ آ کر، میں اگلی داستان بھی بتاؤں گا کہ اس کا ہوا کیا بیچاری کا، وہ بیچاری نے تنگ آ کر یہ کیا کہ اپنے والد کو کسی بہانے سے، کوئی طریقے سے فون کر کے اپنے والد کو بلایا۔ جب اپنے والد کو بلایا، اس نے اپنے والد کو مطلب کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ وہ سائلہ جو ہے، وہ متاثرہ عورت جو ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ اپنے میکے آتی ہے۔ میکے آنے کے بعد وہ اپنی ساری داستان جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو سناتی ہے۔ ساری داستان سننے کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے سسر کے، جس کو ہم معاشرے میں باپ سمجھتے ہیں، یعنی کہ بیٹی کا، ہمارے کانسیپٹ کے مطابق بیٹی کا جو ایکچول باپ ہوتا ہے نا، وہ اس کا سسر ہوتا ہے۔ یہ عظیم گھروں میں اور اچھے گھروں میں، جو بغیرت لوگ ہیں ان میں جو سسر ہوتا ہے وہ بغیرت ہوتا ہے۔ ناظرین دیکھیں، وہ متاثرہ عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میں پریگننٹ جو ہوئی ہوں وہ اپنے سسر کی کارکردگی کی وجہ سے ہوئی ہوں۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ ہم کس
کس گناہ کے شکار ہو رہے ہیں؟ ناظرین، ہمارے پاس کون آئے گا ہمیں سمجھانے کے لیے؟ ناظرین، ہمیں کون آ کے کہے گا کہ یہ کام نہیں کرنے؟ دیکھیں، زنا ہوا، اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جبر ہوا کہ باہمی رضامندی سے ہوا. زنا تو ہوتا رہا، 2 ماہ تک زنا ہوتا رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں فریقین کی، یعنی دونوں افراد کی آپس میں رضامندی تھی یا جبر تھا. زنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک باہمی رضامندی سے اور ایک جبر میں. جو جبر میں ہو وہ تو جو کرنے والا ہے وہ بالکل کلیئرلی درندہ ہے. تو جو باہمی رضامندی سے ہو تو وہ دونوں ہی درندے ہیں، کروانے والا بھی اور کرنے والا بھی. ناظرین، ہوا کچھ یہ ہے کہ متاثرہ عورت نے آ کے اپنے گھر پہ بتایا کہ میرا سسر جو ہے وہ میرے ساتھ 2 ماہ تک زنا کرتا رہا، بقول اس کے کہ زنا بالجبر کرتا رہا. ناظرین، اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو والد ہیں وہ بہت، جو متاثرہ عورت کے جو والد ہیں وہ بہت شریف النفس انسان ہیں. تو انہوں نے بہت ہمت کر کے، بہت جرت کر کے ایسے درندے کو نکیل ڈالنے کے لیے FIR کروا دی. FIR کا متن آپ سن چکے ہیں، اور اس میں جرم جو ہے وہ 376 لگا ہے. اور پولیس کی بہترین کارکردگی یہ ہے کہ پولیس نے اس رمضان نامی شخص جو کہ ڈپارٹمنٹ پولیس میں تھا اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ اپنے کیفے کردار تک بھی پہنچے گا. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں اگلی سٹوری کیا. اگلی سٹوری یہ ہے کہ وہ جو رمضان کا بیٹا ہے، اب ہم تھوڑا سا اس سٹوری کو چھوڑ کے تھوڑا سا شریعت کی طرف آ جاتے ہیں. جو اس کا بیٹا ہے رمضان کا شاذیب، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شاذیب کہاں کھڑا ہے. شاذیب والد کے ساتھ ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ ہے؟ اب شاذیب جو ہے وہ کیا رول ادا کر رہا ہے؟ میں نے اس کا پتہ کیا ہے کہ شاذیب رول کیا ادا کر رہا ہے. شاذیب رول یہ ادا کر رہا ہے، وہ بیوی کو منانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ بیوی کو منا لو. اور بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جس فقہ کا ہمارے پاکستان میں رائج ہے، جو فقہ ہمارے کورٹ سے لے کے مساجد تک زیادہ چلتی ہے، اس کے مطابق تو وہ آپ کی بیوی نہیں رہی. شاذیب کی وہ بیوی ہی نہیں رہی. دیکھیں، اس میں اختلاف رائے ضرور ہے. کچھ فقہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی ابھی ہے. کسی کا کسی سے زنا کر لینا مڈ والے بندے پہ نہیں پڑتا، یعنی کہ بہو اور سسر اگر آپس میں زنا کر رہے ہیں تو بیٹے کا اس میں کیا قصور ہے. کچھ فقہ کا یہ بھی کہنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شاذیب کا اپنا رول پلے کر رہا ہے اس میں، اس کا خاوند، متاثرہ عورت کا خاوند جو رول پلے کر رہا ہے، کیا شاذیب کو وہی رول پلے کرنا چاہیے؟ وہ اپنی بیوی کو منا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو گھر آ جا، تو بیان دے دے، تو کہہ دے کہ سارا غلط فہمی چویا. آپ بتائیے گا مجھے کہ وہ جو متاثرہ عورت ہے اس کو اپنا بیان چینج کر لینا چاہیے؟ وہ جو اس نے FIR میں لکھوایا ہے کہ 2025 کے دسمبر کے مہینے سے لے کے ماہ جنوری 2026 تک وہ مجھ سے زیادتی کرتا رہا ہے، زنا کرتا رہا ہے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ زبردستی زنا کرتا رہا ہے، تو وہ کہاں گیا 2 ماہ کا جو زنا ہوا ہے؟ میں پھر اب متاثرہ لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی کو بھی اپنے خاوند کو اعتماد میں لے کے بتا دینا چاہیے تھا. لڑکی نے کیوں نہیں بتایا؟ چلے وہ انڈر پریشر ہو گئی تھی کسی وجہ سے بھی. اس کا خاوند شاذیب رول پلے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ابو کے بارے میں آپ بیان دے دو، ابو کی بھی جان چھوٹ جائے، گھر بھی بچ جائے. ناظرین، کیا یہ گھر بچ پائے گا؟ کیا وہ شاذیب کے نکاح میں رہ گئی ہے جو متاثرہ عورت ہے؟ وہ اپنے سسر کے بچے کی ماں بننے والی ہے. اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ کس کا ہوگا؟ اس کی ولدیت کس کی لکھی جائے گی؟ اور جو اس کی 2 باقی بہنیں ہیں، یعنی اس بچے کی جو بچے مینس کے وہ جو آنا ہے ابھی دنیا میں، اس کی 2 بہنیں ہیں، اسی متاثرہ عورت سے پہلے 2 بچیاں ہیں جو کہ شاذیب سے ہیں.
وہ دونوں بہنوں کا اس بچے سے کیا رشتہ ہوگا؟ کیونکہ یہ جو دو بچیاں ہیں ان کا وہ دادا لگا اور جو بچہ دنیا میں آنا ہے ان کا وہ باپ لگا، تو رشتہ کیسے بنے گا؟ یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ کیا شازیب جو عمل کر رہا ہے اس متاثرہ لڑکی کو لے جانے والا وہ ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیے گا.